حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل ایام الدنیا ایام العشر. پیارے نبی فرماتے ہیں افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا میں جتنے ایام ہیں، دنیا میں جتنے دن ہیں یا سال میں جتنے دن ہیں، تمام دنوں میں سب سے افضل دن ذی الحجہ کی ابتدائی 10 دن ہے. اللہ اکبر، عشر ذی الحجہ ہے کریں. کیوں؟ اس لیے کہ سلف صالحین اللہ اکبر اس عشرے کی اتنی اہتمام کرتے تھے، اتنی عبادت کرتے تھے کہ آپس میں کمپٹیشن ہوتا تھا. حضرت سعید بن جبیر کے بارے میں آتا ہے، کہتے ہیں وَكَانَ سعید بن جبیر اذا دخل ایام العشر اجتہد اجتہادا شدیدا حتی ما یکاد یقدر علیہ. کہتے ہیں حضرت سعید بن جبیر جب بھی عشرے ذی الحجہ میں داخل ہوتے، جب یہ چاند دکھ جاتا تو اتنی عبادت کرتے، اجتہاد شدیدا. اس کا میننگ یہ ہے کہ اتنی محنت کرتے عبادت میں، ایسی عبادت کرتے کہ دوسرے لوگ اس جیسی عبادت کرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا تھا. اللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. معزز و مکرم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، خواتین اسلام، سب سے پہلے ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کریں. تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اس رب العالمین کے لیے ہے جس نے مجھے اور آپ کو مسجد ابوبکر میں جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے اللہ نے بیٹھنے اور سننے کی توفیق عنایت فرمائی. ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. بعدہ تمام نبیوں پر ہم اور آپ درود و سلام بھیجتے ہیں، خصوصاً ہم سب کے آخری نبی، آخری رسول، خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام بھیجتے ہیں. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. میرے عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے جس طریقے سے بعض مہینوں پر فضلت بخشی ہے، اسی طریقے سے بعض دنوں کو بھی بعض دنوں سے ممتاز رکھا ہے، فضلت بخشی ہے. انہی میں سے سر فہرست
عشر ذی الحجہ کے یعنی ماہ ذی الحجہ کی ابتدائی 10 دن ہیں جس کی فضیلت قرآن حدیث میں بڑی آئی ہے۔ چونکہ ہم اور آپ بہت ہی جلد اسلامی سال کا آخری مہینہ ماہ ذی الحجہ میں داخل ہونے والے ہیں۔ آج 20 پہ 7 ہے، اتوار کو یا پیر کے شام کو چاند دکھنے والی ہے انشاءاللہ۔ اس مناسبت سے آپ کے سامنے مناسب سمجھا گیا کہ ماہ ذی الحجہ کی جو ابتدائی 10 دن ہے جس کو عشر ذی الحجہ بولتے ہیں، اس کی فضیلت ہم دیکھیں گے، اور اس میں مجھے آپ کو کون کون سی عبادت کرنی ہے اس کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، تاکہ ہم اور آپ مل کر اس کی جو فضیلت ہے، جو ثواب ہے، اس کو ہم حاصل کر سکے، اس سے استفادہ حاصل کر سکے۔ میرے محترم بھائیوں، عشر ذی الحجہ کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ماہ ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں، 10 ایام ہیں، ان کی اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت جو پڑھی گئی ہے، اللہ نے فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، قسم ہے فجر کی، یہاں ایک دن کی فجر نہیں، پورے فجر کی، مطلب یہ فجر کی قسم اللہ رب العالمین کھا رہے ہیں۔ جو فجر کا جو وقت ہے، فجر کا جو ٹائم ہے، یہ بڑے قیمتی لمحات ہوتے ہیں، بڑی قیمتی ساعتیں ہوتی ہیں، برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے، کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اس بات پر اتفاق ہے کہ یہاں 10 راتوں سے مراد عشر ذی الحجہ کے 10 ایام 10 دن مراد ہیں۔ خاص طور پر عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہاں جو 10 راتیں اللہ نے قسم کھائی اس سے مراد عشر ذی الحجہ ہیں۔ والشفع والوتر، قسم ہے جفت کی اور طاق کی۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں یہاں شفع سے مراد عید کا دن ہے، یعنی 10ویں ذی الحجہ ہے، اور وتر سے مراد یہاں عرفہ کا دن مراد ہے۔ گویا اس آیت میں اللہ رب العالمین نے یہاں غور کریں آپ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ نے عشر ذی الحجہ کی جو ابتدائی 10 دن ہیں اس کی قسم کھائی ہے۔ اور اللہ جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے اس کی عظمت اور اس کی اہمیت بتانا مقصود ہوتا ہے۔ اللہ جب بھی قرآن میں آپ دیکھیں گے جہاں جہاں بھی قسم کھائے اللہ اس کی عظمت اور اس کی اہمیت بتانا مقصود ہے۔ گویا آپ اس قرآن کی آیت سے سمجھ سکتے ہیں اور عشر ذی الحجہ کی فضیلت آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ نے اس عشرے کی قسم کھائی ہے۔ نمبر 2، دوسری فضیلت، اللہ اکبر، یہ جو عشرہ ہے جو ابھی آنے والا ہے 2 دن کے بعد، اللہ اکبر، یہ جو ایام ہیں، یہ 10 دن دنیا کے جتنے ایام ہیں، دنیا کے جتنے دن ہیں، تمام دنوں میں سب سے افضل، سب سے محبوب، سب سے بیسٹ ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل ایام الدنیا ایام العشر۔ میں پہلے توجہ چاہوں گا تمام حضرات کا، خواتین کا، کہ آج کی خطبہ بڑے توجہ سنیں، اگر سنیں گے تبھی فائدہ ہوگا ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہم آنے والے ایام کی تیاری کر رہے ہیں اور یہ خطبہ اس کی تیاری ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا میں جتنے ایام ہیں، دنیا میں جتنے دن ہیں یا سال میں جتنے دن ہیں، تمام دنوں میں سب سے افضل دن ذی الحجہ کی ابتدائی 10 دن ہیں۔ اللہ اکبر، عشر ذی الحجہ ہے۔ آپ اس حدیث سے غور کریں کہ دن میں جتنے بھی دن ہیں تمام دن میں سب سے افضل دن ہے۔ ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ رمضان میں آخری عشرہ کی بڑی فضیلت آئی ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے، جس میں شب قدر ہے، اب وہ عشرہ زیادہ افضل ہے یا یہ عشرہ؟ ایک ذہن میں سوال آتا ہے، یا کوئی بعد میں سوال کر سکتا ہے، تو اس کے سوال کا جواب علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ سے اس سے ایسے ہی سوال کیا گیا کہ آپ ذرا بتائیے کہ یہ عشرہ ذی الحجہ زیادہ افضل ہے یا پھر رمضان کے آخری عشرہ زیادہ افضل ہے؟ اللہ اکبر، اللہ والے جواب بھی کیسے دیتے ہیں، علم اللہ دیتا ہے تو کیسے دیتا ہے۔ کہتے ہیں عشرہ ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں، یہ 10 دن ماہ رمضان کے جو آخری عشرے کے دن ہیں ان 10 دنوں سے زیادہ افضل عشر ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ لیکن ماہ رمضان کے جو آخری 10 راتیں ہیں وہ 10 راتیں ماہ ذی الحجہ کی 10 راتوں سے زیادہ افضل ہیں۔
راتیں ماہ رمضان کی زیادہ افضل، لیکن دن کی جب بات آئی تو ماہ رمضان کے جو آخری 10 دن ہیں اس 10 دن سے افضل عشر ذی الحجہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ عشر ذی الحجہ کتنی فضیلت ہے۔ تیسری فضیلت، اللہ اکبر، اس عشرے میں جو بھی نیکیاں کریں، جو بھی نیک عمل کریں، اللہ کو اس عشرے میں کیے گئے نیک اعمال، کی گئی نیکی بے حد پسند ہے، بے حد محبوب ہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، بڑی توجہ سے حدیث کو سنیں آپ۔ ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من ایام العشر۔ کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی دن، کسی بھی دن میں کیے گئے نیک اعمال اللہ کو اتنا پسند نہیں جتنا کہ ان 10 دنوں میں کیے گئے اعمال اللہ کو پسند ہے۔ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ مثال کے طور پر آپ کو بولے جائے آپ کو کیا پسند ہے کھانے میں، تو آپ بولیں گے فلاں فلاں ہے، لیکن دوسرا سوال ہو کہ سب سے زیادہ پسند کیا چیز ہے، آپ بولیں گے فلاں میرا فیوریٹ ہے، سویٹ میرا فیوریٹ ہے، بریانی میری فیوریٹ ہے، تو آپ بول سکتے ہیں آپ کی طبیعت کے حساب سے۔ نیکیاں جب بھی پورے زندگی میں جب بھی کی جائیں اللہ کو پسند ہیں، لیکن سب سے زیادہ کب پسند ہے؟ نیکی کا جو ثواب ہے، نیکی کرنے کا جو عمل ہے، اللہ کو سب سے زیادہ جو پسند ہے یہ ماہ عشرے کے یہ جو پہلا عشرہ ہے ذی الحجہ کا، ان 10 دنوں میں اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ صحابی نے پوچھ لیا ولا جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے نبی جہاد فی سبیل اللہ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی کیا؟ کہا کہ نہیں، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ افضل نیکی ان ایام میں ہے۔ اللہ اکبر۔ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، مگر وہ شخص جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلے جان کے ساتھ، مال کے ساتھ، مگر کوئی چیز لوٹ کر نہ لے کے آئے، یعنی جو شہید ہو گیا وہ اس کا مقابلہ کر سکتا ہے، ورنہ جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ نیکیاں اس ایام میں ان 10 دنوں میں اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ اکبر۔ ان تمام فضیلت کی روشنی میں علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بڑی علمی چیزیں بتا رہا ہوں، عشر ذی الحجہ کی بڑی فضیلت ہے۔ تو حضرت علامہ ابن حجر رحمہ اللہ جو فتح الباری کی مصنف ہیں، جو امام بخاری کی جو شرح ہے، بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے علامہ ہیں، کہتے ہیں کہ آخر وجہ کیا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے کہ عشر ذی الحجہ کی اتنی فضیلت کیوں آئی؟ اور بھی فضیلت ہے، میں صرف 3 فضیلت گنایا ہوں، اور بہت سارے فضیلت ہیں، فضیلت گناؤں گا تو اسی میں خطبہ ختم ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ آخر وجہ کیا ہے کہ یہ عشر ذی الحجہ کی اتنی فضیلت کیوں ہے؟ کہتے ہیں اس کی سبب، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو 10 دن ہیں، ان 10 دنوں میں امہات العبادات، عبادت کی جو بنیادی ہیں، بنیادی عبادات سب جمع ہو جاتے ہیں 10 دن میں، اور کہتے ہیں وحی الصلاۃ وحی الصیام وحی الصدقہ والحج، اور کہتے ہیں اس ایام میں کیا کیا نیکیاں جمع ہوتی ہیں، کیا کیا عبادت جمع ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1 میں نماز، نمبر 2 میں صدقہ خیرات، نمبر 3 میں صیام یعنی روزے، اور حج دیگر نیکیاں۔ یعنی اس 10 دن میں جس طریقے سے بنیادی اسلام کی عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں، کسی اور دن میں اتنی جمع نہیں ہوتی ہے، اس لیے شریعت نے قرآن حدیث میں اس کی اتنی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اب میری اور آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ مجھے آپ کو کرنا کیا ہے؟ ان 10 دن میں مجھے آپ کو کون سی عبادت کرنی ہے، کیا کیا کرنے ہیں؟ میں آپ کو ایک لسٹ دے رہا ہوں، ایک طریقے سے ایک ترتیب دے رہا ہوں، وہ چیز آپ کو اپنائیں۔ میں سب سے پہلے مخاطب ہوں تاکہ میں بھی جانوں اور آپ بھی جانیں، ان تمام نیک اعمال عبادت کو جاننے کے بعد وہ عبادت ہم اور آپ کریں۔ پہلی چیز میرے محترم بھائیوں، ہمیں تو اتنا معلوم ہو گیا کہ عشر ذی الحجہ جو ہے، یعنی ذی الحجہ جو آخری مہینہ ہے، جو حرمت والے مہینے ہیں، اسلام کا آخری مہینہ ہے، اس کا جو پہلا جو عشرہ ہے 10 دن، ان کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ گویا ہم کہہ سکتے ہیں یہ نیکیوں کمانے کا ایک سنہرا موقع ہے، یہ نیکی جمع کرنے کا بڑا اچھا موقع ہے۔ لہذا میں اور آپ زندگی میں جو بھی عشرہ ہے، ہر قسم کی نیکیاں کریں، نماز ہو، اسی طرح قرآن کی تلاوت ہو، سنتوں کے اہتمام ہو، صلاۃ چاشت کی نماز کے اہتمام ہو، صدقہ خیرات، جو بھی نیکیاں کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سلف صالحین اللہ اکبر اس عشرے کی اتنی اہتمام کرتے تھے، اتنی عبادت کرتے تھے کہ آپس میں کمپٹیشن ہوتا تھا۔ حضرت سعید بن جبیر کے بارے میں آتا ہے، کہتے ہیں وَكَانَ سعید بن جبیر اذا دخل ایام العشر اجتہد اجتہادا شدیدا حتی ما یکاد یقدر علیہ۔ کہتے ہیں حضرت سعید بن جبیر
جب بھی عشرے ذی الحجہ میں داخل ہوتے، جب یہ چاند دکھ جاتا تو اتنی عبادت کرتے، اجتہاد شدیداً، اس کا میننگ یہ ہے کہ اتنی محنت کرتے عبادت میں، ایسی عبادت کرتے کہ دوسرے لوگ اس جیسی عبادت کرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ سلف صالحین 3 عشروں کی بڑی تعظیم کرتے تھے، بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اس کی تعظیم اور احترام کرتے تھے۔ ان میں سے پہلا عشرہ یہی ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ ماہ رمضان کا آخر عشرہ، تیسرا محرم کا جو پہلا عشرہ ہے، یہ 3 عشروں کی بڑی تعظیم کرتے تھے، اس میں بڑی عبادت کرتے تھے۔ لہذا مجھے اور آپ کو پہلا کام، پہلی چیز جو مجھے اور آپ کرنی ہے کہ ان ایام میں کثرت سے نیکیاں کریں، خوب محنت کریں، عبادت کریں۔ 10 دن، بس 10 دن تو ملا ہے اللہ کی طرف سے، جب اللہ کو محبوب ہے، جب دنیا کے تمام ایام سے زیادہ فضیلت والا دن ہے، ایسے ایام مجھ سے اور آپ سے بغیر عبادت کے چلا جائے تو میری اور آپ کی بدقسمتی ہوگی۔ لہذا میں اور آپ ان ایام میں کثرت سے خوب محنت کریں عبادت میں، نمبر 1۔ نمبر 2 میں دوسری عبادت میرے محترم بھائیوں، جیسے کہ قرآن حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ ذکر و اذکار اور تکبیرات بلند کرنا، ذکر و اذکار اور تکبیرات کا کثرت سے بلند کرنا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر، صحیح ترغیب و ترہیب، جو ہم کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں مغرب کے بعد درس حدیث، وہی کتاب ہے صحیح ترغیب و ترہیب۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ما من ایام اعظم عند اللہ، کوئی ایسا دن نہیں جو اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا ہو، اور کوئی ایسا دن نہیں جو اللہ تعالیٰ کو ان ایام سے کیے جانے والے اعمال سے زیادہ محبوب ہو۔ یعنی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس 10 دن کی بڑی عظمت ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور اس 10 دن میں کیے گئے نیک اعمال بہت زیادہ محبوب ہیں۔ تو اللہ کے فرما رہے ہیں، میری امتوں، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّمْحِيدِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ، لہذا ان ایام میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کثرت سے ذکر کرو، کثرت سے تسبیحات بلند کرو۔ اور سلف صالحین اور صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی ماہ عشرہ ذی الحجہ کا چاند دکھ جاتا، وہ مارکیٹ جاتے تھے، گلی گلی جاتے تھے، سفر میں، حضر میں، ہمہ وقت تکبیرات بلند کرتے تھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، تکبیرات بلند کرتے تھے۔ حضرت صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں صحابی جب ماہ عشرہ یعنی ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے جب داخل ہوتا، جب چاند دکھ جاتی تو مدینے کے مارکیٹ میں جاتے اور بلند آواز سے تکبیرات بلند کرتے۔ یہ دیکھ کر جو دوسرے جو اور بھی دکاندار ہیں وہ سن کر وہ بھی بلند آواز تکبیرات کو بلند کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب یہ حج کے ایام میں مینا کے میدان میں جب وقوف کرتے، وہاں ٹھہرتے تو اپنے خیمے کے اندر تکبیرات اتنی زور سے بلند کرتے کہ مینا کے میدان میں جتنے لوگ رہتے سارے لوگ تکبیرات بلند کرتے، یہاں تک کہ پورا مینا کا میدان گونج اٹھتا تھا تکبیرات سے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 10 ذی الحجہ کے عصر تک آپ ہر فرض نماز کے بعد تکبیرات بلند آواز سے کرتے تھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ لہذا جب بھی چاند دکھے مجھے آپ کو، وہاں سے میں اور آپ سفر میں، حضر میں، نماز کے بعد تکبیرات اور ذکر اذکار کریں۔ دوسرا عمل ہے۔ تیسرا عمل میرے محترم بھائیوں، چونکہ یہ ایام حج کے ایام چل رہے ہیں، حج اور عمرہ کی ادائیگی کرنا۔ حج زندگی میں ایک بار فرض ہے، اللہ نے صاحب استطاعت اگر ہے تو اللہ نے حج فرض کیا ہے کہ زندگی میں ایک بار۔ حج کے جو ایام جو شروع ہوتے ہیں 8 ذی الحجہ سے اس کے کام شروع ہو جاتے، اس سے پہلے عمرہ کر کے جو ہے اپنا احرام کھول دیتے ہیں اور 8 ذی الحجہ سے شروع ہو جاتے ہیں۔ حج کے سلسلے میں اتنی بات یاد رکھیں، حج ایک ایسی عبادت ہے جو اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہوتا ہے، لیکن حج کے بارے میں اللہ اکبر، پیارے نے فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تابعوا بین الحج والعمرہ، اے لوگو زندگی میں بار بار حج عمرہ کیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بار بار حج عمرہ کرنے سے تمہاری زندگی میں جو غربت ہے، جو فقیری ہے، کلاشی ہے، جو غربت اور پریشانی ہے، اللہ اس کو دور کر دے گا، ختم کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ ٹھیک ایسے ہی
جیسے آگ کی بھٹی لوہے کے زنگ اور میلے کو، سونے اور چاندی کے میل کو ختم کر دیتی ہے، ایسی تمہاری زندگی میں اگر حج عمرہ بار بار کرو گے تمہاری زندگی سے غریبی دور ہوگی اور تمہاری زندگی سے جو ہے گناہ ختم ہوں گے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کو فرماتے ہیں وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، حج ایک ایسی عبادت ہے کہ اس سے پاسٹ کے جتنے گناہ ہیں سب کو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے جو تیسرا عمل، تیسری نیکی، تیسری عبادت جو کرنی ہے وہ ہے حج اور عمرہ کی ادائیگی، جس کو اللہ نے توفیق دی ہے۔ نمبر 4 میں اللہ اکبر اللہ اکبر، بڑی توجہ سے آپ ہمارے طرف توجہ ہو جائیں، متوجہ ہے بالکل ہمارے ساتھ آ جائے آپ، چونکہ یہ ایام سب سے قیمتی ایام ہے 10 دن، ان 10 دنوں میں پیارے نبی کی بڑی ایک سنت ہے، آپ روزہ رکھتے تھے۔ آپ کیا کرتے تھے؟ روزہ رکھتے تھے۔ آپ 1 ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک روزہ رکھتے تھے۔ 10 ذی الحجہ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ عید کا دن روزہ رکھنا حرام قرار دیا ہے۔ 1 سے لے کر آپ 9 ذی الحجہ روزہ رکھتے تھے۔ پیر جمعرات کو روزہ رکھتے تھے، ایام بیج کا روزہ رکھتے تھے، اور عاشورہ کو روزہ رکھتے تھے۔ یہ آپ کا معمول ہے، لیکن کوشش کریں آپ 1 سے 9 ذی الحجہ، لیکن اگر نہ ہو تو کم سے کم عرفات کے دن کا روزہ، میں آپ سے عہد لے رہا ہوں، وعدہ لے رہا ہوں، آپ بھی آپ وعدہ لیں اللہ سے کہ میں عرفات کے روزہ ہم میں سے کوئی بھی چاہے مرد عورت نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ۔ بولو انشاءاللہ۔ عرفات کا روزہ، عرفات کے دن اتنی بڑی فضیلت ہے کہ مکمل خطبہ ہو سکتا ہے، اتنی فضیلت ہے عرفات کے دن۔ اللہ تعالیٰ چاہے وہاں عرفات کے دن جو حاجی وہاں وقوف پذیر ہوں یا باہر کے لوگ ہیں، اللہ عرفات کے دن تمام مخلوقات کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اور کثرت سے آزاد کرتا ہے۔ علامہ رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں چاہے حجاج کرام عرفات کے میدان میں ہو یا باہر ہو، یعنی ہم جیسے لوگ ہیں، سب کو اللہ اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، لیکن انہی لوگوں کا جو عشر ذی الحجہ کی تعظیم کرتے ہوں، اس میں نیکیاں کرتے ہوں اور اس کو سمجھتے ہوں کہ عشر ذی الحجہ چل رہا ہے۔ لہذا عشر ذی الحجہ میں خاص طور پر جو 9 تاریخ ہے، عرفہ کا دن ہے، میرے محترم بھائی روزہ رکھو۔ اس کی کیا فضیلت، روزے رکھیں کیا فضیلت ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم عرفہ فقال یکفر السنة الماضیة والباقیہ۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی اگر کوئی شخص عرفات کے دن روزہ رکھے یا کوئی عورت رکھی تو اس میں کی کیا فضیلت ہے، کیا ثواب ہے؟ کہتے ہیں ان یکفر السنة الماضیة والباقیہ، اس ایک روزہ سے، عرفات کے دن کی ایک روزہ سے پچھلے 1 سال اور اگلے 1 سال مکمل 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ 2 سال کے گناہ اللہ ایک روزہ میں معاف فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اتنی بڑی فضیلت رہ کہ ایک آدمی روزہ نہ رکھے تو ہماری اور آپ کی بدقسمتی ہوگی۔ لہذا میں نے اس لیے آپ سے وعدہ لیا، آپ بھی وعدہ لیں اللہ سے کہ اللہ ہم کو توفیق دے، اللہ مجھے توفیق دے، کم سے کم اس عشرے میں کثرت سے روزہ رکھیں، لیکن عرفات کے دن اللہ ہم کو صحت دے، عافیت دے، ایمان کے ساتھ ہمیں ہم اور آپ کو مل کر انشاءاللہ جیسے رمضان میں روزہ رکھتے ہیں ہم سب کے مل کر عرفات کے دن کا روزہ رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائی، آخری عمل، آخری عبادت، آخری کام جو مجھے آپ کرنی ہے وہ ہے قربانی۔ قربانی یعنی عید کے دن قربانی کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان اعظم الایام عند اللہ تبارک و تعالی یوم النحر، اللہ کے نزدیک سب سے عظمت والا اگر کوئی دن ہے وہ قربانی کے دن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کروڑوں آدمی، لاکھوں آدمی، لاکھوں مسلمان اللہ کے نام پر بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کے نام پر لاکھوں جانور ذبح کرتے ہیں۔ یہ ادا، یہ چیز اللہ کو بہت بھاتی ہے، بہت بڑا دن ہے یہ دن۔ قربانی یہ سنت ابراہیم ہے۔ قربانی ایسی سنت ہے، ایسی سنت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ گئے، 10 سال آپ مدینہ میں رہے، 1 سال بھی آپ نے سنت کو نہیں چھوڑا۔ اور تو اور اللہ اکبر، آپ سفر میں ہوتے تھے، سفر میں بھی سنتیں معاف ہیں لیکن آپ قربانی نہیں چھوڑتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس، اللہ کے نبی کے ساتھ ہم اور آپ، ہم صحابہ ایک مرتبہ تھے، کہتے عید کا دن، عید الاضحیٰ کا دن آ گئی تو ہم نے ایک گائے میں 7 آدمی اور ایک اونٹ میں 10 آدمی شریک ہوئی اور ہم نے قربانی کی۔ قربانی میرے محترم بھائیوں اتنی عظیم عبادت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری حج جب کیا، آخری حج زندگی میں آپ نے 100 اونٹ، اگر سننے میں غلطی ہو تو پھر دوبارہ سنیں آپ، اپنی آخری حج میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
100 اونٹ اللہ کے راستے میں ذبح، 100 اونٹ، 100 اونٹ معمولی بات نہیں ہے. بکرا الگ بات ہے، بکرے آپ ذبح کرتے، 2 بکرے ذبح کرتے تھے، وہ بہت موٹے تازے ذبح کرتے، اپنی طرف سے، اپنے اہل عیال کی طرف سے، اپنی امت کی طرف سے آپ ذبح کرتے تھے، ہر سال کرتے تھے. لیکن جب آپ آخری حج ہوا، آپ 100 اونٹ اللہ کے راستے میں ذبح کیے اور 60 پہ 3 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے اور 30 پہ 7 اونٹ حضرت علی کو کہا کہ میرے نام سے ذبح کرو. آپ ذرا غور کریں، ہر اونٹ کو صرف 5 منٹ دیں تو 5 گھنٹے 15 منٹ بنتے ہیں. گویا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام میں قربانی کی کتنی اہمیت ہے. اسی لیے حدیث میں ہے کہ جو شخص صاحب استطاعت ہو، پیسے ہیں ان کے پاس، پیسے ہیں لیکن بخیل کی وجہ سے، کنجوسی کی وجہ سے اگر کوئی شخص قربانی نہیں دیتا ہے، پیارے نبی کی بڑی وعید ہے. پیارے نبی فرماتے ہیں کہ من کان لہ ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس کے پاس قربانی کرنے کی طاقت ہے، استطاعت ہے، اور وہ قربانی نہ کریں، فلا یقربن مصلانا، تو ہماری عیدگاہ کے قریب نہ پھٹکے ہو، عیدگاہ میں آنے کی اسے کوئی اجازت نہیں ہے اسے. اللہ اکبر. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ قربانی کتنی بڑی عبادت ہے. لہذا میرے محترم بھائیوں، جو قربانی کے جانور خرید لیے ہیں الحمدللہ، جو نیت کر لیا الحمدللہ، جو نہیں کیے ہیں میرے محترم بھائیوں، کیا جاتا ہے، کیا جاتا ہے. ہم اور آپ کھانے میں اتنا لگا دیتے ہیں، پورے سال چائے میں ادھر ادھر باتیں کر لیتے ہیں، جو دیگر ضروریات پورا کرتے ہیں. قربانی جو اتنی بڑی سنت ہے، اللہ اکبر، اللہ کے نام پر ذبح کرنا کتنی بڑی شرف کی بات ہے، اعجاز کی بات ہے. آپ ذرا غور کریں حدیث میں. میں آخری بات کہہ کے بات ختم کروں گا. جو شخص بھی قربانی کی نیت کر لیے ہیں اور قربانی کی نیت کرنے کے بعد جانور خرید لیے ہیں، ان کے لیے ایک اہم مسئلہ ہے. اور جو قربانی کی نیت نہیں بھی کی ہے ان کے لیے بھی ہے کہ جیسے ہی ذی الحجہ کا چاند دکھے، وہاں سے عید تک اپنے بال اور ناخن کو نہ تراشیں.